سامعین، آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں خبر پر نظر ریڈیو میلاد شفیل 87.7 ایف ایم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ خودکشی کے حوالے سے ہے کہ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے جو مذہب میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، لیکن جو ریسرچ ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو خودکشی ہے یہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اس کا جو خودکشی کا جو زیادہ رجحان ہے وہ ہے 15 سے 28 سال کی ایج۔ اس ایج میں ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اس دن لاہور میں واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نوجوان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو پورا جو خاندان ہے اس کو بڑے بعد میں کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ انسان جو خودکشی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بس اکیلا ہے، اس کو الوژنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ تنگ پڑھ کر وہ پھر یہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر بعض اوقات جو فیملی ہے اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس خودکشی کو وہ علاج بھی کرواتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے بندے پھر بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جو اس ایج ہے 15 سے 28، خاص کر میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا احتیاط برتنی چاہیے، بچوں کو قریبی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچہ کہیں ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے۔ تو عاشق حسین صاحب سے پوچھتے ہیں، عاشق صاحب، کہ یہ آپ خودکشی کیسی روک تھام ہو سکتی ہے؟ تھینک یو۔ میں جس سے پہلے کہہ رہا تھا اسی کو میں آگے کروں گا۔ دو چیزیں اس میں، ایک بات تو یاد رکھی جائے، ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ایک مرض ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور جو خاص کر جو اسپیسیفک جو واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں لاہور والا، اس میں وہ جو بھائی صاحب جو ایک گن لے کے گئے ایک آفس میں، اور انہوں نے بندوق اپنے رکھی، پستل سر پہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں لڑکی کے باہر بلاؤ اور اس سے میں پیار کرتا ہوں ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ یہ بدماشی ہے، یہ عیاری ہے، اور ایسے بندے کو میرے خیال میں خود ہم کو لیکن جو ہے وہ چھتر بولی کا قابو کرنا چاہیے۔ کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح بدنام کرنا یہ جرم ہے، اور اس نے شراب پی رکھی تھی، وہ رپورٹ باہر آ گئی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، شراب ہماری قوم کو برباد کر گئی ہے۔ ابھی نئی رپورٹ آئی ہے، دنیا میں پاکستان کا نمبر 35ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جائے 44 تو ملک صرف یورپ کے اندر ہیں جن کے لیے شراب ثواب ہے، 44 یہ ہیں، باقی چھوڑ کے جو کافر ملک ہیں، قربان جاؤں آپ کے ملک پہ وہ نمبر 35ویں پہ آ گئے، اس پہ فخر کریں آپ۔ یہی تو میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فیصد، ہاں یہی تو مسئلہ ہے، پابندی آپ کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، ورنہ جب آپ افیسر بن جائیں پھر آپ کو ملے گی، اور بہتر ملے گی، اور اچھی ملے گی۔ وہ صاحب شراب پی کے آفس میں چلے گئے، کسی کی بہن بیٹی کو بدنام کیا، اس کا نام لیا، اور پاکستانی میڈیا نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا، اس کی لائیو اس کی ریکارڈنگ کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بچی کو بدنام نہیں کیا، اس کا انٹرو نہیں لیا۔ تو ایسے لوگوں کو چھتر مارے جائیں سریعام بازار کے اندر، ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ خودکشی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف ہاں وہ دن دیہڑے شراب پی کے اس کو بدنام کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے پاکستان کے اندر، یہ بہت زیادہ ہے۔ اوریجنل جو خودکشی کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ایسے واقع ہوئے ہیں، واقعات ہاں جو ہوئے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم بھی شاید بچپن میں نمازی نہیں تھے، اتنے زیادہ نیک نہیں تھے، لیکن ایسا جرم نہیں تھا۔ آج کا زمانہ بڑا ہو گیا ماڈرن سا، سینسیٹیو، ادھر اللہ معاف کرے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ادھر بچی لڑکی لڑکا ملا، اور ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دونوں جیئیں گے اکٹھے، مریں گے اکٹھے، تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کے نیچے آ جاؤں گا، جان دے دوں گا، جنہیں مرنے کی قسمیں کھاؤ۔ آدھے لوگ واقعی اسی طرح مرتے ہیں۔ اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچے کو کان پکڑیں، ذرا آنکھ رکھیں، کہیں شادی سے پہلے وہ تو نہیں کسی کے گھر کے بعد چکر لگا رہا، اسکول سے یا کالج سے واپس گھر سیدھا آ رہا ہے، یا کہیں بہت تو نہیں آگے پیچھے جا رہا، یا بچہ کی زیادہ خاموش تو نہیں رہ رہا۔ کیونکہ جو بچہ خاموش ہو جائے، بہت زیادہ باتیں کرتا کرتا، وہ بھی سمجھو کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے کسی مشکل میں، اس کو باہر نکالیے۔ اور ہنسنے کھیلنے والا آدمی اور محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بہت کم کرتا ہے سوسائڈ، یہ موسٹلی وہی کرتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے خاص کر لوگوں پہ آنکھ رکھی جائے تو جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، ایک۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ عشق کی جو کھیتیاں جو ہم اگا رہے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے۔ پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن پچھلے 25 سال سے وہ ڈرامے پروموٹ کرتا رہا ہے جن میں ماس وائے عشق کے کچھ کہانی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اب پاکستانی ٹی وی چینل ترکی کے ڈرامے لے کے آ رہے ہیں جہاں بچوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے پیار و محبت کی، عشق کی۔ تو یہ جو لوگ پاکستان کا وہ مافیا جو ٹی وی کے اندر جس کا مکمل ہاتھ ہے،
یہ سارے کے سارے لاہور کے ہیں. عاشق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ لیلا مجنو، شیری فرات، سونی مہیوال، یہاں بھی ایک تو یہ ایسے لوگ موجود ہیں؟ نہیں، یہ ڈرامہ تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں جی مائی ہیر مائی رانجھا، یہ لوگوں نے کبر تیار کی ہوئی ہے. میں نے کہا اگر آپ کی بہن ہیر بن جائے، بچی بن جائے، تو پھر آپ کی ناسیں سرخ ہو جاتی ہیں. رومیو جولیٹ ہے. ہاں ٹوپی ڈرامہ، وہ تو عاشق تو ہر دور میں رہے ہیں، یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن جس طرح ہم لوگوں نے مکھن لگا لگا کے قبلہ پیر، بلکہ وہ میں نے قبر دیکھی فیس بک پہ، جناب سائیں قبلہ ولی قطب رنجھا صاحب اور مائی ہیر صاحبہ اپنے گھر میں ہماری بہن جب بیٹی کرے تو ہم اس کو اللہ معاف کر کیا کرتے ہیں، اور دوسرے کی بہن بیٹی وہ ہماری مائی بن گئی ہے. تو بھی ہمیں بند کرنا چاہیے، یہ دورہ معیار چھوڑنا چاہیے ہمیں. یہ کوئی کردار نہیں تھے بھی. بعض اوقات یہ لوگ ایسے واقع ہوئے ہیں. وہ جو لڑکی تھی ایک نفیسہ خان، جیا خان، وہ ایکٹریس تھی، 2-3 فلموں میں اس نے کام کیا. یہاں برطانیہ سے وہ گئی تھی، تو وہاں اس نے جو آخری جو ٹیکسٹ میسج تھا اس کے جو بوائے فرینڈ کا تھا، تو اس ٹیکسٹ میسج کی وجہ سے اس نے خودکشی کر دی. ایسے واقعات عاشق صاحب تو کیا کریں ہم، کیسے روکیں ان کو؟ یہ اگر اتنے نازک ہیں تو پھر مرنے دیں ان کو. راشد بھائی بات سنو نا، اب کوئی ٹیکسٹ میسج سے مر رہا ہے یہاں پہ نہیں، ہمارے ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. نہیں چھوڑے نا جی، ہمارے ملک میں لوگ بچوں کو نہر میں گرا رہے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں، اور ان کو اتنا عشق ہے تو مرنے دیں. پھر آبادی بہت بڑھ گئی ہے، چھوڑیں ان کو. ان کی فکر کریں جن کے ساتھ جینن ایشو ہے اور جو اتنے نازک ہیں. عاشق صاحب ان لوگوں کو بھی رائے راست پر لایا جا کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ٹیکسٹ میسج سر کیسے لے سکتے ہیں؟ کسی نے آپ سیریس نہ لیں ان چیزوں پہ، آرام کیسے لیں گے آپ سیریس؟ آپ دو لڑکی لڑکا کسی خاندان سے بغاوت کر کے آپس میں فون پہ ان کا تعلق ہے، فیس بک پہ تعلق ہے، ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں. مجھے کیا معلوم، آپ کو کیا پتا، بچی کے باپ کو کیا پتا؟ تو پھر ان کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ جو بندہ، یہ بات یاد رکھے، جاپان کے اندر خودکشی جائز ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ کنسلٹنٹ کو $480 دیتے ہیں. یہ سن لیجیے جناب، میں نے مرنا ہے تو میرے لیے آسان طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ بتاتا ہے آپ کو کہ بھائی آپ چھلانگ لگانے سے تمہارے لیے ایزی ہے، یا پانی میں ڈوبنے کے لیے، یا اپنے گردن اتار دینے کے لیے. تو وہاں پہ یہ باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مار جو ہیں اس کے پروفیشنل ہیں. تو وہاں پہ بھی تو حکومت نے کام کیا ہوگا نا، وہ تو ہم سے ایڈوانس حکومتیں ہیں. اب جو بندہ مرنے کا تیار کر لے اس کو ہم نہیں روک سکتے. ہمارے ملک کا ایشو ہے سوسائڈ بمپر.